اگر آپ بیمار ہوں اور ڈاکٹر آپ کے پاس خود چل کر آئے، وہ بھی ننگے پاؤں اور بغیر کسی فیس کے، تو کیسا لگے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے جہاں ڈاکٹرز ننگے پاؤں چل کر مریضوں کا علاج کرنے جایا کرتے تھے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک چائنا، جو اب دنیا کی بڑی معیشتوں اور ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک ہے، اس ملک نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا جب ملک صحت کے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ 1949 میں جب چین بادشاہت سے نکل کر عوامی جمہوریہ چین بنا تو ملک کے دیہاتوں میں 1 کروڑ کسان ایسے تھے جنہیں بڑھتے ہوئے پیٹ کی بیماری تھی۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ موت تک کا سبب بن جاتی تھی، اور ہر سال کئی ہزار کسان اس بیماری سے مر جایا کرتے تھے۔ چین کی 80% آبادی دیہاتوں میں تھی، جبکہ صحت کی سہولیات شہری آبادی تک محدود تھیں۔ ڈاکٹرز شہروں سے دیہات میں رخ کرنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن معیشت کا پہیہ زراعت سے چلتا تھا۔ ایسے میں چینی حکومت کے سربراہ ماؤ زے ڈونگ نے صحت کا ایسا نظام متعارف کرایا جس سے چائنا نے چند ہی سالوں میں نہ صرف اس عجیب بیماری پر قابو پا لیا، بلکہ چیئرمین ماؤ کے اس ایک فیصلے نے چائنا کے نظام صحت میں بھی انقلاب برپا کر دیا۔ اس نئے نظام نے ننگے پاؤں ڈاکٹرز کے وسیع نیٹ ورک کی بنیاد ڈالی۔ یہ ڈاکٹرز کون تھے اور انہیں ننگے پاؤں ڈاکٹرز کیوں کہا جاتا تھا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ناظرین، چینی طب ایک روایتی طریقہ علاج ہے جو ہزاروں سال سے چائنا کے دیہاتوں میں پریکٹس ہو رہا ہے۔ چین کے کسان صدیوں سے اس طریقے سے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ یہ کسان دن بھر کھیتی باڑی کرتے تھے، چاول کے کھیتوں میں وہ ننگے پاؤں کام کرتے تھے، اور اسی حالت میں وہ مریضوں کا علاج کرنے ان کے گھر تک جایا کرتے تھے۔ 1958 میں چیئرمین ماؤ نے اس خطرناک بیماری سے لڑنے کی قومی مہم کا اعلان کیا۔ اس مقصد کے لیے ہزاروں کارکنوں کو ٹریننگ دے کر دیہاتوں میں روانہ کر دیا۔ ان کا کام کسانوں کا علاج اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینا تھا۔ اس مہم میں ہزاروں کی تعداد میں کسانوں نے حصہ لیا اور آنے والے چند ہی سالوں میں اس بیماری کا خاتمہ کر دیا۔ اس کامیابی سے متاثر ہو کر 1968 میں ماؤ نے اس پریکٹس کو باقاعدہ پروگرام کی شکل دی، جس کے تحت تمام بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا۔ اس پروگرام کے تحت چینی حکومت نے اسی کسان طبقے کو ٹارگٹ کیا جو پہلے سے دیہاتوں میں کام کر رہا تھا، اور انہیں مغربی ادویات اور طریقہ علاج کی تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح دونوں طریقوں یعنی چینی اور مغربی طریقے کو ملا کر علاج کرنے کا آغاز ہو گیا۔ یہ تربیت یافتہ کسان ننگے پاؤں ڈاکٹرز کہلائے۔ کسان عطائیوں اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو 3 سے 6 ماہ کی میڈیکل ٹریننگ دی گئی۔ اس میں بیکٹیریولوجی، بیماری کی تشخیص، ایکوپنکچر، برتھ کنٹرول، زچگی، روایتی اور مغربی ادویات تجویز کرنے جیسی تعلیم شامل تھی۔ بنیادی صحت کے پروگرام کو قومی پالیسی میں ضم کر دیا گیا اور اسے رورل کوآپریٹو میڈیکل سسٹم کا نام دیا گیا۔ اس سسٹم کے تحت رجسٹرڈ ہونے والے ننگے پاؤں ڈاکٹرز کی تعداد 1 دہائی کے اندر 20 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ ننگے پاؤں ڈاکٹرز کا نظام ایک کم لاگت حکمت عملی تھی جس نے صحت کے اعلیٰ نتائج حاصل کیے تھے، کیونکہ یہ ڈاکٹرز آدھے کسان تھے اور آدھے معالج جو سرکار سے عام ڈاکٹر سے صرف آدھی تنخواہ لیتے تھے۔ اس طرح زراعت کے شعبے سے آمدنی کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں کم اخراجات معیشت کے لیے ایک الگ سپورٹ تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے کسانوں نے اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں بھی اگا رکھی تھی جو روایتی چائنیز میڈیسن میں استعمال ہوتی تھی، جو آنے والے سالوں میں اس شعبے کو کمرشلائز کرنے کی بنیاد بنا۔ بنیادی صحت کے اس نظام کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے خوب سراہا گیا، اور اس سے متاثر ہو کر عالمی سطح کی کانفرنس میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو پہلی بار انسان کا بنیادی حق قرار دیا گیا۔ بنیادی صحت کے موضوع پر یہ کانفرنس 1978 میں قازقستان کے شہر الماتی میں منعقد کی گئی، جو الما اتا ڈکلیریشن کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1981 میں جب چینی صدر ڈینگ شیاؤ پنگ کی جانب سے صحت کے شعبے میں جدید اصلاحات کی گئیں تو ننگے پاؤں ڈاکٹرز کے اس ماڈل کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ اگرچہ ننگے پاؤں ڈاکٹرز کو صرف 15 سال ہی کام کرنے کا موقع ملا، مگر انہوں نے چائنا کے دیہاتوں میں صحت کے نظام میں وہ انقلاب برپا کیا جس کے نتائج سے دنیا آج بھی حیران ہے۔